زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے تم نے. 22 سال گزر گئے تم جیسی عورت کے ساتھ نبھا کرتے ہوئے، مگر ایک دن بھی سکون کا نہ گزرا. طیبہ کی کچھ سلرستی زبان پر اس کے اندر کی جانب تیزی سے بڑھتے قدم رک گئے تھے. یہ کوئی نئی بات نہ تھی. تائی امی ہمیشہ ہی ان کے زیر عتاب رہا کرتی تھی. یقیناً آج بھی ان کی کسی چھوٹی سی غلطی پر طیبہ نے بکھیڑا ڈال دیا ہوگا. اس نے سوچا اور باہر چل دی. چھوٹے طیبوں کو اس نے ہمیشہ ایسے ہی دیکھا تھا، چیختے چلاتے اور اپنے بیوی بچوں پر روب جھاڑتے ہوئے. تائی امی جو اس کی خالہ بھی تھی ہمیشہ اللہ میاں کی گائے بنی رہتی. طیبہ کا یہ رویہ صرف اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا. باقی لوگوں کے ساتھ وہ بے حد شفیق اور نرم برتاؤ رکھنے والے انسان تھے. خاص طور پر اس کے ساتھ ان کا رویہ کچھ زیادہ ہی نرم تھا. وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی. البتہ اپنی خالہ تائی کی حالت دیکھ کر وہ کڑ کر رہ جاتی. اب بھی وہ ان سے یہی پوچھنے جا رہی تھی کہ وہ اور اسرا بازار چلے جائیں، مگر طیبہ کا غصہ دے کر وہیں سے لوٹ آئی. کیا ہوا؟ امی نے اجازت نہیں دی کیا؟ اسرا نے اس کے تاثرات جانچے. چہرے پر موجود اداسی گواہ تھی کہ وہ ناکام لوٹی تھی. نہیں، اس نے بات بنانے کی کوشش کی. اوہ، یقیناً امی اور ابو کی لڑائی ہو رہی ہوگی اور ابو امی پر برس رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے تمہاری ہمت ہی نہیں ہوئی ہوگی اندر جانے کی، ہے نا؟ اسرا نے تلخ لہجے میں بالکل ٹھیک بات کہی. اپنے باپ کی فطرت سے وہ بخوبی آگاہ تھی. تو مائی ڈیئر کزن فاطمہ، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تو روز کا تماشا، اور تم تو بالکل مت ڈرا کرو. تمہیں تو وہ ویسے بھی بہت پیار کرتے ہیں. نفرت تو بس انہیں ہمارے وجود سے ہے، اسرا نے کہا اور جھٹکے سے اٹھ کر اندر چلی گئی. اس کے لہجے کی تلخی اور طنز پر وہ سن ہو کر رہ گئی تھی. طیبہ کے رویے نے ان کے دونوں بچوں ریحان اور اسرا پر بہت برا اثر ڈالا تھا. دونوں کی شخصیت ادھوری رہ گئی تھی. ان کی سختی نے ریحان کو بے حد سنجیدہ اور اسرا کو بے حد خودسر بنا ڈالا تھا. وہ ایسے کیوں تھے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں وہ اکثر ناکام ہو جاتی تھی، لیکن خالہ کو دیکھ دیکھ کر اسے بہت رونا آتا. اپنی امی کی وفات کے بعد اس نے خالہ کی گود کو ہی تو ماں سمجھا تھا، اور خالہ نے بھی اسے بہت پیار سے پالا تھا. مگر بابا کی تو جاب ایسی تھی کہ وہ ایک ماہ کسی شہر میں اور دوسرے ماہ کسی اور شہر میں ہوتے تھے. ایسے میں خالہ، بڑے تایا اور بڑی تائی نے ہی اسے پوری توجہ سے، محبت سے اور پیار سے پالا تھا. 2 کپ چائے تو بنا دو فاطمہ. ایک دوست آئے، ڈرائنگ روم میں بھجوا دینا. شہریار کی آواز پر وہ سوچوں کے سمندر سے باہر آئی اور کچن کی طرف چل دی. شہریار حسن اس کے بڑے تایا کا بیٹا تھا. بڑے تایا کے ہاں بھی 2 ہی اولادیں تھیں، عمیر حسن اور شہریار حسن. عمیر حسن اپنی بیوی رومانہ اور بیٹے اسرت کے ساتھ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہا تھا، اور شہریار حسن 3 سال پہلے جب اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا تب وہ سول انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا. اسی سال دادا ابو نے اس کا نکاح شہریار سے کر دیا تھا. پھر دادا ابو کی تو وفات ہو گئی، مگر یہ رشتہ اس کے لیے ایک پہیلی بن کر رہ گیا تھا. بچپن سے لے کر آج تک اس نے شہریار کا جھکاؤ اپنی پھپھو کی بیٹی رائما کی طرف دیکھا تھا. وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی پسند نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی، مگر سوائے چپ رہنے کے اس کے پاس کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا. کبھی کبھی خالہ یعنی چھوٹی تائی امی کو دیکھ کر اسے خوف آتا کہ کہیں اس کی زندگی بھی تو ان کی طرح نہیں گزرے گی. زیادہ تو نہیں، البتہ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ خالہ چھوٹے تایا کو پسند نہ تھی، کیونکہ شہریار نے کبھی اپنی ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی تھی. وہ اب بھی ایک دوسرے سے اچھے کزنس کی طرح بات کرتے تھے، بالکل دوستانہ ماحول میں. لیکن کب تک؟ اس نے اگر ناپسندیدگی ظاہر نہیں کی تھی تو پسندیدگی بھی ظاہر نہیں کی تھی کبھی. فاطمہ نے کبھی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی خاص رنگ نہیں دیکھے تھے. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بھی محتاط رہتی تھی. اگر شہریار نے کبھی ناپسندیدگی نہیں دکھائی تھی تو اس نے بھی اپنے جذبات سینس کر رکھے تھے. شہریار حسن کے سامنے وہ بھی یوں ہی ظاہر کرتی کہ اسے اس کے رائما کے ساتھ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فاطمہ جلدی کرو. کوریڈور سے آتی آواز پر وہ ایک بار پھر اپنے حواسوں میں لوٹ آئی اور چائے کی طرف متوجہ ہو گئی. ایک تو فواد خان بھی نا، کیا ضرورت ہے ٹی وی میں آنے کی؟ آدھی دنیا کو پاگل کر دیا. ویسے اللہ میاں کو بھی چاہیے کہ کسی لڑکی کو اتنا پیارا نہ بنائے. بیچاری لڑکیوں کے تو دل ویسے ہی نازک ہوتے ہیں. ایک آدھ فواد خان جیسا نظر آ جائے تو بس ساری کی ساری ایک دل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں. ایسا نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھر کر اسکرین پر ایوارڈ لے کر مسکراتے ہوئے فواد خان کو دیکھا اور لمبی تقریر کر ڈالی. یہ اور بات کہ وہاں موجود اماں ابا اور سارا نے اس کی کسی بات کو کوئی جواب نہ دیا تھا. ایک تو اس گھر میں سارے بدذوق بستے ہیں. ایزا نے ان کی لاتعلقی دیکھی اور گھڑ کر باہر آ گئی. موسم بہت خوشگوار ہو رہا تھا. صحن میں آتے ہی اس نے دونوں بازو ہوا میں پھیلا کر تازہ ہوا اپنے اندر اتاری. 1 ہفتہ پہلے ہی اس کالونی میں شفٹ ہوئے تھے. ابھی کسی سے کوئی خاص جان پہچان نہیں ہوئی تھی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکی. ارے یہ کون آ گیا؟ اس نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھی. گیٹ کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا تھا. سامنے 20-21 سالہ لڑکی ہاتھ میں ڈونگا پکڑے کھڑی تھی. ایزا کو دیکھتے ہی وہ مسکرائی. السلام علیکم، میرا نام فاطمہ ہے، 7 والے گھر سے آئی ہوں. آج حلیم بنا تھا، سوچا نہیں پڑوسیوں کو چکھا کر آؤں. فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی. وعلیکم السلام، آؤ اندر آ جاؤ. اس نے اسے راستہ دیا. اندر سبھی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملے. کچھ ہی دیر میں وہ سارا اور رضا کے ساتھ گھل مل گئی تھی. وہ ایسی ہی تھی، 2 منٹ میں سب کو اپنا بنانے والی. گھر واپس آتے ہوئے اس نے ان دونوں کو بھی اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، جسے ان دونوں نے قبول کر لیا تھا.
انسان کا انسان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں انسانی اوصاف موجود ہوں۔ تکبر، فخر، غرور اور بڑائی یہ انسانی نہیں رحمانی اوصاف ہیں جو صرف خدائے برتر کی ذات کو ہی مخصوص ہیں۔ انسان کی انسانیت و عاجزی، عفو، درگزر، نرم خوئی اور محبت میں پنہاں ہے، نہ کہ ٹی وی پر شاید کوئی اسلامک چینل لگا تھا، بولنے والی کی آواز سے زیادہ الفاظ نے اسے متوجہ کیا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ خالہ مٹر چھیلتے ہوئے بغور ٹی وی پر آنے والی نشریات سن رہی تھی۔ خالہ کو بھلا کیا ضرورت تھی یہ سب سننے کی؟ وہ تو پہلے ہی سرابہ عاجزی تھی۔ اس نے چوری چوری خالہ کے تاثرات جانچے، مگر وہاں ہمیشہ کو سکون تھا۔ صبر عظیم، یہ لفظ اکثر بڑی تائی خالہ کے لیے استعمال کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ صبر عظیم کا اجر بھی عظیم ہے، جو دینا انسانوں کے اختیار میں نہیں۔ شاید اسی لیے خالہ اپنی کسی خدمت، کسی صبر اور ریاضت کا تقاضا چھوٹے تایا سے نہیں کرتی تھی۔ فاطمہ، تمہارے فون میں میسج پیکج ہے؟ اسرا نے اندر آ کر اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ شکر ہے اس گھر میں اسے مخاطب کر کے حال میں واپس لانے والے لوگ موجود تھے، وگرنہ تو وہ اپنی خود ساختہ سوچوں کے سمندر میں بیٹھے بیٹھے غرق ہو جاتی۔ ہاں ہے کیوں؟ اس نے چونک کر کہا۔ کچھ دنوں سے وہ دیکھ رہی تھی اسرا بہت زیادہ فون استعمال کرنے لگی تھی۔ ہاں وہ مجھے چاہیے، اپنی فرینڈ سے بات کرنی ہے، میرے سیل فون میں پیکج ختم ہو گیا ہے اور بیلنس بھی نہیں ہے، اسرا نے جلدی جلدی کہا۔ خالہ نے مڑ کر ایک نظر بیٹی پر ڈالی اور دوبارہ کام کرنے لگی۔ البتہ فاطمہ نے کچھ بھی کہے بنا فون اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ پتہ نہیں کون سی دوست اسے اتنی عزیز ہو گئی تھی جس سے وہ سارا دن اور ساری رات میسیجز پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ فاطمہ کے مطابق تو کالج میں اس کی کوئی بھی ایسی دوست نہ تھی۔ وہ دوست بناتی ہی کہاں تھی؟ ایک دن دوستی کرتی اور اگلے دن لڑائی۔ البتہ فاطمہ کا حلقہ احباب خاصا وسیع تھا، اس کا اپنا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، تو وہ باہر دوست بنا کر یہ کمی پوری کر لیتی تھی۔ کیا بات ہے، بہت چپ ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خالہ سے اس کی زیادہ خاموشی برداشت نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھ ہی لیا۔ جی ٹھیک ہے، بس ویسے ہی دل نہیں کر رہا بولنے کا، اور بولو بھی کس سے؟ اسرا بزی ہے، رومانہ بھابھی پتہ نہیں میکے سے کب آئیں گی۔ اس نے منہ بسورا، وہ واقعی بور ہو گئی تھی۔ پڑوس میں چلی جاؤ، تم کہہ رہی تھے نا ان کی بیٹیوں سے تمہاری دوستی ہو گئی ہے، خالہ نے مشورہ دیا۔ نہیں پرسوں گئی تھی، اب جب تک وہ ہمارے گھر نہیں آتی میں بھی نہیں جاؤں گی، اس نے جھٹ سے انکار کیا۔ وہ کیوں بلا وجہ ان کے سر پر سوار ہو؟ خالہ نے کوئی جواب دیے بغیر ٹوکری اٹھائی اور کچن کی طرف چل دی۔ وہ بھی ان کے پیچھے آ گئی۔ آپ اسرا سے بات کیوں نہیں کرتی؟ اس نے صاف ستھرے شیلف پر ہاتھ پھیرا، پھر اس پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ خالہ اب چھلے میں مٹر دھو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، خالہ نے اس کے فکرے کی تصحیح کی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ دونوں ماں بیٹی میں بول چال بند تھی، باپ پر تو زور نہیں چلتا تھا، چنانچہ دونوں بہن بھائی ماں پر ہی سارا غصہ نکالتے تھے۔ مجھے پتا ہے وہ نہیں کرتی تو آپ کر لیں، آپ ماں ہیں، آپ ہی بلا لیں اسے، اس نے کہا۔ کہاں لکھا ہے کہ سارے امتحان ماں ہی دے؟ خالہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ نہ شوہر اپنا تھا، نہ اولاد، شکوہ کرنے کی انہیں عادت نہ تھی، لیکن فاطمہ جو ان کی سگی بھانجی تھی اس کے سامنے کبھی کبھار وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رو پڑتی۔ انسان جو تھی، انسانوں کی بے وفائی پر رونا آ ہی جاتا تھا۔ نہیں خالہ، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو… وہ بے اختیار شرمندہ ہو گئی۔ انہیں دکھی کرنا تو مقصد نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی بڑی تائی وہیں آ گئی۔ خالہ نے رخ موڑ کر تیزی سے آنکھیں صاف کی۔ ارے فاطمہ بیٹا، ذرا یہ اپنے تایا کا نمبر تو ملاؤ، مجھے تو ٹھیک سے نظر ہی نہیں آتا، کہاں بھی تھا شہریار سے کہ چشمہ بنوا دے، مگر اسے یاد ہی کہاں رہتا ہے۔ انہوں نے اسے فون تھمایا۔ چشمے سے یاد آیا، مجھے بھی چشمہ لگوانا ہے، مجھے کالج میں وائٹ بورڈ دور سے نظر نہیں آتا، لگتا ہے میری بھی دور کی نظر کمزور ہے۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ چلو جی، یہاں تو سارے ہی کمزور نظر والے ناظرین اکٹھے ہو گئے۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ گھر سے ہی مریضوں کی اتنی تعداد نکل آئے گی تو میں انجینئر کی بجائے آئی اسپیشلسٹ ہی بن جاتا۔ شہریار نے دروازے سے جھانکا۔ وہ پتہ نہیں کب آ گیا تھا۔ اور تم؟ اس نے فاطمہ کو دیکھا جو شیلف پر فون ہاتھ میں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں رات کو چاند نظر آتا ہے؟ وہ بولا تو میں ایک لمحے کے لیے گڑبڑا سی گئی۔ ہاں آتا ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ چاند نظر آ جاتا پھر بھی نظر کمزور ہے، اس سے زیادہ دور تم نے فرشتے دیکھنے ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تو تائی اور خالہ کے ساتھ وہ بھی ہنس پڑی۔ جن بھی تو روزانہ دیکھتی ہوں، اتنے لمبے لمبے فرشتے دیکھ لوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے بھی شہریار کے لمبے قد پر چوٹ کے جواباً وہ سے گھور کر رہ گیا تھا، مگر اس نے پرواہ کیے بنا بڑے تایا کا نمبر ملا کر تائی کے حوالے کیا، لیکن نمبر بند جا رہا تھا۔ رائمہ نہیں آئی کافی دنوں سے؟ تائی نے اکتا کر فون رکھا اور شہریار سے پوچھا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، رائمہ فندے کے متعلق تمام معلومات اسی کے پاس ہوا کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آئی، آفس تو روز آتی ہے، فون پر بات کرا دیتا ہوں، پھپھو کا حال احوال بھی جان لیجیے گا۔ وہ اب جیب سے فون نکال رہا تھا جبکہ وہ بالکل غیر محسوس انداز میں وہاں سے کھسک گئی تھی۔ رائمہ آفندی ان کے خاندان کی ذہین ترین اور خوبصورت لڑکی، چھا جانے والی شخصیت کی مالک۔ جہاں وہ ہوتی تھی وہاں کسی اور کی دال نہیں گلتی تھی، ایک کامیاب سول انجینئر۔ ایسے میں اگر شہریار کا جھکاؤ اس کی طرف تھا بھی تو یہ قدرتی بات تھی، مگر اس دل کا وہ کیا کرتی جو اس قدرتی بات کے منکر تھا اور کسی معجزے، کسی انہونی کا منتظر رہتا تھا، اس معجزے کا جس کے ظہور پذیر ہونے کے بعد رائمہ شہریار حسن کی زندگی کے پردہ اسکرین سے نکل جاتی اور فاطمہ احمد وارد ہو جاتی۔ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔
کہاں فاطمہ احمد جیسی عام ذہن کی حامل BSc کی اسٹوڈنٹس جس کا زیادہ تر وقت دوست بنانے میں گزرتا تھا اور جو بے حد حساس ہونے کے ساتھ بے حد جذباتی بھی تھی، اور کہاں رائمہ افندی جیسے پراعتماد اور قابل لڑکی جو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مناسب خیال نہیں کرتی تھی۔ مجھے پریکٹیکل لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، بہت پہلے کہا گیا۔ شہریار کا فکر اس کے کانوں میں گونجا، سینے میں اٹھتے درد کو دباتی وہ تیزی سے اندر آئی تھی۔ کاش امی آپ زندہ ہوتی۔ دل سے بے آواز شکوہ نکلا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسوؤں کی رڑیاں لگ گئی۔ بابا بھی تو بہت کم گھر آتے تھے، وہ کس کو اپنا دکھ بتاتی؟ تو کیا میں بھی تائی اماں کی طرح ایسی گھٹ گھٹ کے؟ اس نے ایک بار پھر سوچا اور ایک بار پھر روٹی۔ فاطمہ کی طرف چلے۔ لائٹ گئی تو اس نے سارا کو کہا، جس پر سارا نے زبردست گھوریوں سے نوازا۔ کیا ہے؟ اس کے یوں گھورنے پر وہ دل ملائی۔ کچھ نہیں، سارا نے کہہ کر بے نیازی سے رخ موڑ لیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہی، مگر کوئی رسپانس نہ ملنے پر 3 حرف سارا اور اس کی کتابوں پر بھیج کر باہر آ گئی۔ امی میں فاطمہ کی طرف جا رہی ہوں۔ صحن میں کھڑے ہو کر اس نے بآوازِ بلند کچن میں کام کرتی امی کو اپنی نئی مہم سے مطلع کیا اور باہر نکل گئی۔ 2 ہی منٹ بعد وہ کالے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ سرمئی اور سفید ٹائلوں سے مزین شاندار عمارت اس کے سامنے تھی۔ اس نے بیل دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر پھر روک لیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی بے دھڑک اندر داخل ہو گئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی ساکت ہو گئی۔ سامنے کھڑا شخص اس کی آواز مختل کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہی تھا، وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ مارے حیرت کے اس کا پورا منہ کھل گیا تھا۔ البتہ لان میں پائپ لگا کر پودوں کو پانی دیتے اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے تو اب تک عزا طاہر کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ اپنی بصارت پر یقین کرنے کے لیے وہ تھوڑا آگے بڑھی اور ساتھ ہی دھڑام سے نیچے گری۔ گیراج کی پھسلنی سطح پر کھڑے پانی سے اس کا پیر پھسل گیا تھا۔ دھپ کی آواز پر لان میں کھڑا شخص بھی زور سے اچھلا اور مڑا، پھر تیزی سے اس کے پاس آیا، جبکہ وہ گرنے کے فوراً بعد کھڑی ہو گئی تھی۔ آدھے سے زیادہ کپڑے خراب ہو گئے تھے۔ خفت، شرمندگی اور ذلت سے وہ ہونٹ چبانے لگی۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ یہ سلائیڈ ہے اور یہاں مزے سے سلپ کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا؟ وہ اس کے حلیے کو دیکھ کر بولا۔ خدایا، آواز بھی وہی تھی کہ واقعی فواد خان تھا یا نظر کا دھوکہ؟ کیا انجانے میں وہ فواد خان کے گھر آ گئی تھی؟ کیا پتا فواد خان کی بہن لگتی ہو، فاطمہ فواد خان کی بہن لگتی ہو۔ اس نے پل بھر میں ہزاروں باتیں سوچ لی تھی۔ یہ اور باتیں کہ یہ سب سوچتے اس کی پوری آنکھیں کھل گئی تھی اور وہ عجیب مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ آپ پاگل خانے سے تو نہیں بھاگ کے آئیں؟ سامنے والے نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ وہ وہیں سے آئی۔ البتہ اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں تو… الفاظ کھونے لگے تھے۔ سامنے کھڑا فواد خان اور اس کی آنکھیں۔ اف! ارے ٹھہریے، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا کہ آپ کون ہیں۔ اب کہ وہ شرارت سے مسکرایا، دائیں گال میں ایک لمحے کے لیے گڑھا سا ابھرا اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی غائب ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر مذہول ہو چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے گڑبڑائی۔ کون ہوں میں؟ آپ فاطمہ کی کوئی نئی دوست ہیں، ہے نا؟ اندازہ لگایا گیا۔ جی ہاں۔ اندازہ اس کا درست ہوا تھا، لیکن پرجوش وہ ہو گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب کہ اس نے اس کی گھبراہٹ پر قابو پا کر پوچھا۔ اگر قدرت نے فواد خان سے بات کرنے کا موقع دے ہی دیا تھا تو گنوائیں کیوں؟ آپ کی حرکتوں سے برجستہ جواب آیا۔ جی؟ اس کے منہ سے لمبا سا جی نکل گیا۔ جی، شہریار نے سر ہلا کر کہا۔ دراصل فاطمہ کی ساری دوستیں ایسی ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والی۔ کبھی کوئی آتی ہے تو ہمارے گملہ توڑ جاتی ہے، کوئی آتی ہے تو ہمارے لان کے پھول توڑ کر لے جاتی ہے، اور آپ نے تو ماشاءاللہ گر کر ہمارے گیراج کا فرش ہی توڑ دیا۔ وہ دیکھیں، ٹائلز بھی اکھڑ گئی ہیں وہاں سے۔ اور اس نے بے ساختہ اس طرف دیکھا جہاں وہ کچھ دیر قبل پھسل کر گری تھی۔ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ سوری، مذاق کر رہا تھا، فاطمہ اندر ہے۔ وہ تیزی سے اندر بڑھی مگر پھر مڑی۔ آپ فواد خان ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہیں؟ وہ کون ہے؟ میں شہریار حسن ہوں۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر بڑھ گئی۔ حیرت ہے، اتنی مشابہت، وہ سوچتی گئی۔ ڈرائنگ روم میں اسے فاطمہ مل گئی۔ وہ اسے دیکھتی ہی کھل اٹھی۔ فاطمہ اور اس کے گھر والے اسے بہت اچھے لگے، خاص طور پر فاطمہ کی خالہ۔ البتہ فاطمہ کی کزن اسرا اسے تھوڑی مغرور لگی تھی۔ لفٹ ہی نہیں دی تھی اس نے۔ شہریار حسن فاطمہ کا کیا لگتا ہے، وہ چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی۔ واپسی پر فاطمہ اسے گیٹ تک چھوڑنے آئی تھی۔ اس نے چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ گھر آ گئی مگر گھر آ کر بھی بے چین روح کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہی۔ سارا بغور اس کی حرکات دیکھ رہی تھی۔ آج تو محترمہ نے TV بھی نہیں چلایا تھا، یقیناً کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھ لیا۔ کچھ نہیں، اس نے صاف جواب دیا۔ ابھی وہ اپنی یہ کیفیت کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تو کہیں اور ہی رہ گیا تھا، خالی وجود لیے گھر آئی تھی۔ ذہن کے بند کواڑوں پر چمکتی شرارتی آنکھیں پوری قوت سے دستک دے رہی تھی اور وہ ہار رہی تھی۔ شہریار حسن، اس نے آہستہ سے کہا اور پھر مسکرا دی۔ اس لمحے تو فواد خان بھی یاد نہیں رہا تھا، یاد تھیں تو وہ شرارتی بھولتی آنکھیں۔ یہ فواد خان کون ہے؟ رات کے 9 بجے وہ اور اسرا TV دیکھ رہی تھی جب اس نے اندر آ کر پوچھا۔ تمہارا بھائی، جواب اسرا نے دیا۔ کیا؟ شہریار کو اچنبھا ہوا۔ ہاں، قسم سے بہت شکل ملتی ہے اس کی تم سے، ویسے ایکٹر ہے۔ حیرت ہے، تم نے نہیں دیکھا؟ اسرا حیرت سے بولی۔ البتہ فاطمہ لا تعلق سے پوری طرح ڈرامے میں مگن تھی۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، میں بے حد پریکٹیکل بندہ ہوں میڈم، اتنا ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے یہ سب دیکھنے کا، یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے۔ اس نے ان پر چھوڑ کے اور اندر چلا گیا۔ تبھی فاطمہ کے فون کی بیل بجی۔ اسکرین پر کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ ہیلو؟
فاطمہ نے کہا۔ کون؟ اسرا؟ دوسری طرف سے مردانہ آواز سن کر وہ زور سے اچھلی آواز ریحان بھائی کی نہیں تھی، پھر کون؟ آپ کون؟ اس نے درزیدہ نگاہوں سے ڈرامے میں مگن اسرا کو دیکھ کر مدھم لہجے میں پوچھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی؟ ابھی تو وقت محبت کا آغاز ہے جان، اور آپ بھول بھی گئی؟ ادھر ہم پاگل ہو چکے ہیں، یار دوست بھی چھیڑنے لگے ہیں کہ حمزہ خان کو عشق ہو گیا، اور آپ ہیں کہ ہمیں بھول ہی گئی۔ بھرپور مردانہ آواز اور اس قدر کھلے الفاظ، وہ سرخ ہو گئی تھی۔ ہمارے گھبراہٹ کے اس نے فون ہی بند کر دیا تھا، ہتھیلیاں تر ہو گئی تھی پسینے سے۔ کچھ لمحے وہ اپنے تپتے چہرے کو نارمل کرتی رہی، پھر صوبے پر تیرچھی لیٹی اسرا کو بغور دیکھا۔ کچھ دنوں سے اس کا بے حد موبائل استعمال کرنا، پھر فاطمہ سے موبائل مانگنا، کیا وہ واقعی کسی لڑکی میں انوالو ہو چکی تھی؟ فاطمہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اسرا؟ اس نے پوچھا۔ جواب بے توجہی سے دیا گیا تھا، اس کی نگاہیں اسکرین پر جمی تھی۔ یہ حمزہ خان کون ہے؟ اس نے ڈائریکٹ پوچھا۔ ریموٹ اسرا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی، فق ہوتے چہرے کے ساتھ فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا پیلا پڑتا رنگ دیکھ کر فاطمہ نے اپنا بے اختیار اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو چکے تھے۔ کچھ لمحے ایک معنی خیز خاموشی کی نظر ہو گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کون ہے وہ لڑکا بتاؤ؟ فاطمہ نے اسے ہلایا۔ وہ مصباح کا بھائی ہے، اس نے مجھے کالج سے نکلتے ہوئے ایک بار دیکھ لیا، پھر پیچھے پڑ گیا۔ یقین کرو فاطمہ، میں نے اسے بہت اگنور کیا، مگر میں پھر ہار گئی۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، اسرا بولی۔ نہیں ہے وہ اچھا لڑکا، بےہودہ ہے، پھنسا رہا ہے تمہیں، پاگل بنا رہے۔ فاطمہ چٹک اٹھی۔ نہیں فاطمہ نہیں، وہ ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں اسے، پلیز مجھے منع مت کرنا اس سے بات کرنے سے۔ پہلی بار زندگی میں اپنے ہونے کا احساس ہوا ہے مجھے، پہلی بار مجھے لگا کہ میں بھی اہم ہوں، پہلی بار۔ کہتے کہتے اس کی ہچکی بند گئی تھی، اس نے کبھی اسرا کو یوں روتے نہیں دیکھا تھا۔ اب دیکھا تو تڑپ اٹھی تھی، اس نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس وقت اس میں واقعی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اسے روک دے۔ اسرا کہاں ہے؟ شہریار کی آواز پر وہ زور سے اچھلی اور مڑ کر دیکھا، سامنے گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑے شہریار کھڑا تھا۔ فاطمہ کی تو گویا جان ہی نکل گئی تھی، کالج کی چھٹی ہو چکی تھی اور وہ گیٹ کے باہر رکشے کا انتظار کر رہی تھی، مگر رکشے کی جگہ شہریار۔ کیا ہوا؟ اس کا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ رکشہ نہیں آیا؟ اس نے وہ مشکل حواس سنبھالے۔ نہیں، اس نے گھر فون کر دیا تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا۔ اب تفتیش ختم ہو گئی ہے تو اسرا کو بلاؤ جلدی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اپنی کھڑی ناک چڑھا کر بولا۔ اسرا نہیں ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، پھر ساتھ ہی اس نے اپنا ہونٹ نچلے ہونٹوں میں دبا لیا۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ وہ چونکا۔ وہ میرا مطلب ہے اس نے ابھی نہیں جانا، اس نے اور اس کے دوست نے کچھ نوٹس بنانے ہیں، وہ لیٹ آئے گی کہہ رہی تھی، خود ہی آ جائے گی۔ ایک ہی سانس میں اس نے اسرا کی رٹوائی کہانی طوطے کی طرح بول دی۔ شہریار نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہے بھی نہ آگے چل دیا۔ وہ بھی جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حمزہ خان سے ملاقاتوں کا یہ سلسلہ 2-3 روز پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ فاطمہ کے لاکھ سمجھانے کا بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا۔ اپنی گھریلو تلخیوں سے نکل کر وہ جس نئی دنیا کو اپنی منزل سمجھ رہی تھی، وہ منزل تو راستے کی دھول تھی، لیکن فاطمہ بے بس تھی۔ آج کل اسرا اتنی خوش رہتی تھی کہ اتنے رنگ اس کے چہرے پر بکھرے رہتے کہ وہ چاہ کر بھی اسے سختی سے منع نہ کر پاتی۔ آ جاؤ اندر تم بھی، رائمہ سے کام ہے، تھوڑا پھپھو سے بھی مل لینا۔ شہریار کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ گاڑی پھپھو کی کوٹھی کے آگے رکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اتر آئی۔ اندر جاتے ہی شہریار رائمہ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ پھپھو سے دعا سلام کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھی تھی۔ پھپھو کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی، پھر وہ بھی اٹھ کر شہریار اور رائمہ کے پاس چلی گئی۔ ان کی کہکہوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی، اسے ایک یکدم ہی وحشت ہونے لگی تھی ہر چیز سے، یوں جیسے یہاں اسے کوئی جانتا ہی نہ ہو۔ وہ سب کے لیے اجنبی، اجنبیوں میں اجنبیوں کی طرح ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اپنوں میں اجنبی ہو جانا۔ اس اذیت کا اندازہ پہلی بار ہوا تھا اسے۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، اسی وقت شہریار باہر آ گیا اور پیچھے ہی مسکراتی ہوئی رائمہ۔ چلیں؟ اس نے فاطمہ سے پوچھا۔ پوچھ تو یوں رہا تھا جیسے وہ بہت انجوائے کر رہی ہو یہاں، مگر کچھ بولے بنا اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور آ گئی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ واپسی پر شہریار نے اسے آفر کی، اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، یقیناً رائمہ کی وجہ سے۔ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ شہریار نے حیرت سے دیکھا، کندھے اچکائے اور گاڑی چلا دی۔ گھر پہنچتے ہی سب نے اسرا کے بارے میں پوچھا۔ شکر ہے شہریار اسے گیٹ پر ہی اتار کے آتا، اس لیے اس نے تسلی سے جھوٹ بولا، ورنہ شہریار کی موجودگی میں یہ کام بہت مشکل ہو جاتا۔ گھر میں اچھی خاصی رونق تھی، رومانہ بھابھی اور اسجد واپس آ گئے تھے۔ عمیر اور ریحان بھی دبئی کے ٹور سے لوٹ آئے تھے، بس اس کے بابا ہی نہیں آئے تھے۔ کاش وہ اسسٹنٹ کمشنر نہ ہوتے تو وہ انہیں کبھی خود سے دور جانے ہی نہ دیتی۔ بھائی فاطمہ، ہم ریحان کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، تم بتاؤ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ رومانہ بھابھی نے اسے اندر آتے دیکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ کیا واقعی؟ اسے خوشگوار حیرت ہو رہی تھی۔ ہاں واقعی، تم بتاؤ بیٹا، چھوٹے تایا نے کہا۔ اپنے بچوں کے علاوہ وہ سب سے نرمی سے بات کرتے تھے۔ یہ ساتھ والوں کی لڑکی دیکھی آپ نے؟ عزا نام ہے اس کا، خالہ اور بڑی تائی تو ملی ہیں اس سے، وہ کیسی رہے گی؟ اس نے فوراً ہی لڑکی ڈھونڈ دی تھی۔ چلو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اگر وہ لڑکی اچھی ہے تو پھر بات چلاؤں وہاں؟ کیوں بھابھی؟ چلاؤ وہاں کیوں بھابھی؟ بڑے تایا نے اب خالہ سے پوچھا تھا۔ جی بھائی ضرور،
ہم کل ہی رشتہ لے کر جائیں گے ان کے ہاں، خالہ نے کہا اور رومانہ اور فاطمہ نے بھی تائیدی انداز میں زور سے سر ہلایا۔ ریحان بھائی چائے، اس نے پیچھے سے اسے پکارا۔ رات کے 9 بج رہے تھے، بالکنی میں کھڑے ہو کر سگریٹ پینا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا اور ساتھ میں فاطمہ کے ہاتھ کی بنی چائے بھی ہو جائے تو کیا بات تھی۔ اس نے مڑ کر کپ تھاما اور دوبارہ پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا۔ کل ہم آپ کے لیے رشتہ لے کر جا رہے ہیں 7 والوں کے ہاں، اذا نام ہے اس کا، بہت اچھی لڑکی ہے، اگر آپ نے دیکھنی ہے تو دکھاؤں؟ وہ پرجوش سی ہو کر بولی۔ ریحان البتہ ہمیشہ کی طرح خاموش کھڑا رہا۔ ریحان بھائی دکھاؤں؟ فاطمہ نے اس کا شانہ ہلایا۔ نہیں، تمہیں پسند ہے تو بس ٹھیک ہے۔ اس نے مڑ کر فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوشی سے فاطمہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کتنا پیار کرتے تھے سب اس سے، خالہ، بڑے تایا، بڑی تائی اور چھوٹے تایا بھی، ریحان، اسرا، سب آپس میں بے شک اختلاف تھے مگر فاطمہ کے لیے سب ایک ٹھنڈی چھاؤں کی طرح تھے۔ تبھی شہریار وہاں چلا آیا۔ مبارک ہو یار، خیر سے ایک عدد بیوقوف کا ہمارے گھر میں اضافہ متوقع ہے۔ اس نے شرارت سے فاطمہ کو دیکھ کر ریحان کو چھیڑا، وہ بھی مسکرا دیا، البتہ فاطمہ تب گئی۔ میری دوست بیوقوف نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ خفا لہجے میں بولی۔ اچھا، شہریار نے اچھا کو کافی لمبا کھینچ دیا۔ وہ پیر پٹک کر وہاں سے آ گئی۔ کمرے میں آئی تو اسرا سوتی ہوئی ملی۔ جب سے وہ کالج سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، اور فاطمہ جو ارادہ کر ہی رہی تھی کہ اسے بتائے گی کہ آج شہریار لینے آیا تھا، مایوسی ہو کر لیٹ گئی، پتہ نہیں وہ کب حمزہ خان کے بھنور سے نکلے گی۔ صبح اس کے لاکھ اٹھانے پر بھی اسرا نہیں اٹھی تھی۔ اسے تو شاید علم بھی نہیں تھا کہ اس کے سگے بھائی کا رشتہ لے کر جا رہی تھی وہ، اس نے تو کمبل ہی منہ سے نہیں اتارا تھا۔ فاطمہ مایوس سے باہر آ گئی، پھر خالہ، بڑی تائی اور وہ رومانہ بھابھی چاروں عزا کے ہاں چلی گئی تھی۔ وہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا تھا۔ عزا کی امی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ رومانہ بھابھی اٹھ کر عزا اور سارا کے ساتھ اندر آ گئی تاکہ خالہ اور تائی کھل کر عزا کی امی سے بات کر سکیں۔ ہم تمہارا ہاتھ مانگنے آئے ہیں میڈم۔ فاطمہ نے اندر جاتے ہی اسے چھیڑا تو عزا کے ساتھ ساتھ سارا بھی اچھل پڑی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے عزا نے سارا کو شہریار کے بارے میں بتایا تھا اور ٹیرس پر کھڑے ہو کر دکھایا بھی تھا، اور حیرت انگیز طور پر سارا کو پسند بھی آیا تھا۔ واہ، اتنی جلدی اس نے گھر والوں کو رشتہ دے کر بھیج بھی دیا، کمال تھا۔ عزا نے شرما کر گردن جھکا لی، البتہ سارا مسکرا دی۔ ارے بھائی، لڑکے کے بارے میں تو بتاؤ کچھ، سارا نے عزا کے چہرے پر بکھرے رنگ دے کر خوش ہو کر پوچھا، البتہ رومانہ اور فاطمہ عزا کا شرمیلا انداز دے کر مطمئن ہو گئی تھیں۔ لڑکا، عمر 29 سال، کامیاب بزنس مین، نام ریحان سکندر، ولد سکندر حیات، بردر شریف آف اسرا سکندر۔ فاطمہ شرارت سے بول رہی تھی اور عزا اور سارا پر گویا بم پھٹا تھا۔ ریحان سکندر؟ بھائی جیسے ہی ریحان کا رشتہ طے ہوا، ہم شہریار اور ریحان کی اکٹھی کر دیں گے شادی، رومانہ بھابھی بتا رہی تھی، اور ان دونوں کی حالت ایسی تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ تبھی خالہ کے بلانے پر فاطمہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ شہریار صاحب کا بھی ہو گیا رشتہ؟ سارا نے ہمت کر کے پوچھا۔ اس سوال پر عزا نے بھی گردن اٹھائی تھی۔ ارے رشتہ؟ نکاح ہوا ہے اس کا تو 3 سال پہلے، فاطمہ کے ساتھ بتایا نہیں فاطمہ نے تم لوگوں کو؟ انہوں نے حیرت سے کہا، اور جان وجود سے کیسے نکلتی، آج سے پہلے عزا کو اندازہ نہیں تھا۔ سارا بھی پریشانی سے بھابھی کی شکل تکے جا رہی تھی۔ بھابھی باہر آئیں۔ فاطمہ کی آواز پر وہ بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ ان کے جاتے ہی عزا بے جان سی ہو کر بیڈ پر گر گئی تھی۔ عزا ہوش کرو، پاگل مت بنو۔ سارا تڑپ کر اس کے پاس آئی۔ دوسرے لمحے وہ سارا کے گلے لگ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ پہلا خواب ٹوٹا بھی ایسے تھا کہ جڑنا ہی ناممکن۔ رشتہ ہی نہیں، نکاح بھی ہو چکا تھا، ایک مضبوط بندھن میں بندھ چکا تھا وہ بھی 3 سال پہلے۔ واپسی پر وہ چاروں مطمئن تھی۔ عزا کے گھر والوں نے سوچنے کا وقت مانگا تھا، مگر عزا کی امی کی خوشی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ دل و جان سے راضی ہیں۔ رسماً وقت مانگا تھا۔ گھر آتے ہی اس نے اسرا کو ڈھونڈا، وہ باہر نہیں تھی۔ تو کیا وہ اب تک کمرے میں تھی؟ اسے بے اختیار تشویش ہوئی۔ کیا ہو گیا اسے؟ وہ سوچتی ہوئی کمرے میں آئی۔ وہ ابھی تک کمبل میں تھی۔ فاطمہ نے کچھ بولے بنا اس کے منہ سے کمبل کھینچا، پھر ساکت ہوئی۔ رو رو کر سرخ ہوا چہرہ اور آنکھیں اس کے سامنے تھی۔ اسرا نے اسے دیکھتے ہی بازو چہرے پر رکھ لیا۔ اسرا؟ اس نے تڑپ کر اس کا بازو اس کے منہ سے ہٹایا۔ اسرا نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی۔ کچھ غلط ہونے کا احساس پوری شدت سے اس کے ذہن کو ہلا گیا تھا۔ اسرا کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ فاطمہ، وہ حمزہ خان، وہ کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی۔ ہاں کیا ہوا اسے، بتاؤ، تم گئی تھی نا کل اس سے ملنے؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھ دبا کر کہا۔ وہ بہت بڑا بلیک میلر ہے فاطمہ، چیٹ کیا اس نے مجھے، میری تصویریں بنا لی اور انہیں نہایت بیہودہ بنا دیا۔ میرا یقین کرو فاطمہ، وہ میری تصویریں نہیں ہیں، صرف چہرہ میرا ہے۔ وہ بیہودہ لباس میں نے نہیں پہنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، اور فاطمہ کا حال تو ایسے تھا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ ہر چیز سائیں سائیں کر رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ڈیمانڈز پوری کروں، میں نے ایسا نہ کیا تو وہ تصویریں بابا کو بھیج دے گا، اور بابا وہ تو مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ وہ اب ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اوہ میرے خدایا، اب کیا ہوگا؟ فاطمہ کے منہ سے آہ نکل گئی۔ کتنا سمجھایا تھا اسرا کو، مگر وہ مانتی ہی کہاں تھی۔ دل چاہا تھا اسے یاد کرائے اس کی کوتاہیاں، مگر اس کی حالت دیکھ کر دل پسیج گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو، ہم شہریار یا ریحان بھائی کو سب کچھ بتا دیتے ہیں، وہ سنبھال لیں گے۔ فاطمہ نے کچھ سوچ کر اسے تسلی دی۔
نہیں نہیں نہیں، اسرا بت کی، کسی کو نہیں بتاؤں گی میں۔ اسنا نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا نام نہیں آنے دوں گی، میں خود بتاؤں گی شہریار کو، اور میں اسے صرف یہ کہوں گی کہ مصباح کے پاس تمہاری تصویریں تھی فنکشن کی، وہاں سے اس کے بھائی نے لے کر ایڈیٹنگ کر دی اور اب وہ بلیک میل کر رہا ہے۔ فاطمہ نے کہا تو اسرا نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اسے لپٹ گئی۔ تھینک یو فاطمہ، تھینک یو، بہت بری ہوں میں۔ وہ ایک بار پھر رو پڑی۔ فاطمہ چپ چاپ اس کا سر سہلاتی رہی۔ اسرا کا جو حال تھا اسے بھلا ہی نہیں بھول رہا تھا۔ وہ ہر صورت شہریار سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اوپر اس کے کمرے میں آ گئی۔ ارادہ تھا کہ وہیں اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گی۔ کچھ دیر وہ ٹہلتی رہی، پھر کمرے میں لگی اس کی تصویریں دیکھنے لگی۔ ہر تصویر میں اس کا الگ انداز تھا۔ اسے اور اس کی شخصیت کو دیکھ کر بس ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا: شاندار۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر اس نے آہستگی سے اٹھائی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ عام دنوں میں وہ اتنی محتاط رہتی تھی کہ اس کے کمرے کے پاس بھی نہ پھٹکتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار کو اس کی حرکتوں سے کبھی یہ لگے کہ وہ اس کی توجہ چاہتی ہے، مگر آج اسرا کی وجہ سے اسے بہانہ مل گیا تھا۔ وہ بغور اس کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ سفید شرٹ میں اس کے مضبوط کثرتی جسم اور بے تحاشا بولتی آنکھیں۔ فاطمہ کو لگا جیسے تصویر سے نکل کر ہی وہ اس کی چوری پکڑ لے گا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ نظریں دوبارہ تصویر پر کاٹ دی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی کبھی اتنی فرصت سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہر بار نصفانی آنا آڑے آ جاتی تھی کہ جب وہ مخاطب نہیں کرتا تو میں خود اس کی توجہ کیوں مانگوں، اور اب تصویر دیکھ دیکھ کر آنکھیں سیراب ہو رہی تھیں۔ کاش تم اتنے شاندار نہ ہوتے، عام سے ہوتے، لیکن میرے ہوتے، صرف میرے۔ لبوں سے آہ نکلی اور دل جو پہلے اسرا کی وجہ سے آزردہ تھا فوراً رونے کی تمنا کرنے لگا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی تصویر پر گر رہے تھے۔ اس نے روتے روتے پیچھے ٹیک لگا لی۔ محرومیوں کے معاملے میں وہ اور اسرا تقریباً ایک ہی جیسی تھیں۔ وہ چپ چاپ روتی رہی۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ ستمگر کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر ٹیک لگائی، اسی کی تصویر سینے پر رکھے بے خبر سو رہی تھی۔ نیند تھی نا، سولی پر بھی آ جاتی ہے، اسے بھی آ گئی تھی۔ پورے گھر پر سناٹا طاری تھا، بلکہ پورے گھر پر کیا، پوری کالونی کا یہ عالم تھا۔ رات کے 1 بجے وہ گھر لوٹا تھا۔ گیٹ کی اضافی چابی اس کے پاس تھی۔ گیٹ لاک کر کے وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا کچن میں آیا۔ پانی کا ایک گلاس پی کر اس کے قدم اوپر کی طرف اٹھ گئے تھے۔ سائڈ پر ضرورت سے زیادہ دیر ہو گئی تھی، اس لیے وہ ڈنر بھی باہر ہی کر کے آیا تھا۔ اب تو صرف ایک بھرپور نیند لینے کی خواہش تھی۔ آنکھیں رگڑتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور پھر فوراً ساکت ہو گیا۔ بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا وجود محو خواب تھا۔ نظر کا دھوکہ تھا یا حقیقت؟ اس نے دوبارہ آنکھیں ملی، مگر وہ حقیقت تھی۔ وہاں فاطمہ احمد سو رہی تھی۔ اس کے ہونٹ بے اختیار سیٹی کے انداز میں سکڑ گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا اور قریب آتے ایک جھٹکا اور لگا تھا۔ صاف ستھرے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشانات اور سینے پر الٹی دھری وہ تصویر۔ وہ یقیناً بہت دیر تک روتی رہی تھی، اور وہ تصویر اس کو سیدھا کر کے دیکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسی کی تصویر ہے، مگر پھر بھی وہ خود کو باز نہیں رکھ پایا تھا۔ اس کا شک درست تھا، وہ تصویر اس کی ہی تھی۔ تصویر سے نظر ہٹا کر اس نے دوبارہ ایک نظر اس پر ڈالی۔ سرمئی دوپٹے کے حالے میں چمکتی شفاف رنگت، پلکوں اور گالوں پر سنہرے آنسو۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے کوئی پاکیزہ حور لگی تھی۔ اس نے بے اختیار نظر چرا لی۔ اس وقت اسے جگا کر وہ شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، سو اسی کا بٹن آن کر کے خود باہر آ گیا۔ آج اسے ڈرائنگ روم کی گرمی میں ہی سونا تھا۔ کوئی وجہ بتائی ہے؟ اس نے انکار کیا۔ طاہر صاحب نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کوئی وجہ نہیں، کہتی ہے جہاں مرضی شادی کر دو، مگر ریحان کے ساتھ نہیں۔ اس لڑکی کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ اچھا بھلا رشتہ ہے، اور تو اور گھرانہ بھی اتنا اچھا، پھر فاطمہ سے اس کی دوستی بھی بہت ہے، مگر پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے پوچھا کوئی پسند ہے، کہتی ہے نہیں۔ عیسیٰ کی امی نے قدر خفگی سے انہیں آگاہ کیا۔ بیوی کا جواب سن کر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہوئے۔ یہ سب میری دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی منمانی کرنے دی ہے، ہمیشہ اس کے بڑی بیٹی ہونے کا لحاظ کیا ہے، مگر اب میں اسے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ ریحان بہت اچھا لڑکا ہے، آج عشاء کی نماز میں ملا ہوں میں اس سے، اور میں کل ان لوگوں کو کہلوا رہا ہوں کہ ہمیں رشتہ منظور ہے، عیسیٰ کو خبر کر دینا۔ انہوں نے مستحکم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ بیگم طاہر نے سر ہلا کر ان کے موقف کی تائید کی۔ وہ ان کے فیصلے سے خوش تھیں۔ بے حد سردی کا احساس تھا جس کے باعث اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کچھ دیر وہ سکڑی سمٹی یوں ہی کسل مندی سے لیٹی رہی، پھر کمبل لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ چونکی۔ اسرا تو نہیں تھی وہاں، وہ ہمیشہ اسرا سے ہی کمبل کھینچا کرتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی اور ادھر ادھر دیکھا۔ رات والی ساری بات یاد آ گئی۔ وہ شہریار کے کمرے میں ہی تھی اب تک۔ اوہ گاڈ، کیا وہ اب تک نہیں آیا؟ اس نے نظریں گھڑی پر جمائی جہاں گھڑی 4 بجا رہی تھی۔ صبح صادق کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر بیڈ سے اتر گئی۔ اسے جلد از جلد اپنے کمرے میں واپس پہنچنا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو علم ہو کہ وہ رات شہریار کے کمرے میں تھی۔ سچ شکر کہ شہریار رات گھر نہیں آیا، اگر وہ اسے یہاں دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور اے سی کا بٹن آف کر کے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑکا۔ اس نے تو اے سی چلایا ہی نہیں تھا، وہ سونے تھوڑی آئی تھی، وہ تو اسرا کے لیے بات کرنے آئی تھی۔ پھر اے سی کس نے چلایا؟ کیا شہریار نے؟ مگر وہ تو گھر آیا ہی نہیں، آیا ہوتا تو مجھے جگاتا تو صحیح۔ تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔
ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ایک لمحے کے لیے اس کی دھڑکن حقیقتاً رک گئی تھی۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہوئے تھے۔ شہریار حسن صوفے پر چت لیٹا تھا، آنکھوں پر بایاں بازو دھرا تھا۔ وہ گھر آ گیا تھا اور یقیناً اسے اپنے کمرے میں سوتے دیکھ کر ڈرائنگ روم میں لیٹ گیا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ جانے کیا سوچا ہوگا اس نے، اور شہریار کی تصویر بھی تھی میرے ہاتھ میں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا اور پیلے پڑتے چہرے کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں جاتے ہی گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی اسرا کے چہرے پر ڈالی۔ اس کا مسئلہ حل کرنے گئی تھی اور اپنا مسئلہ کھڑا کر کے آئی تھی۔ یقیناً اب وہ شہریار سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ مذاق اڑائے گا، اسے تو موقع ملنا چاہیے تھا۔ چہرہ تپ رہا تھا۔ نسوانی انا اور وقار ٹوٹا بھی تو کس کے سامنے؟ فجر کے لیے وضو کرتے ہوئے آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ رہا تھا اور دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا۔ فاطمہ نہیں اٹھی ابھی تک؟ بھابھی نے ناشتہ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسرا سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں، خیریت؟ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ وہ تو سویرے ہی اٹھ جاتی ہے۔ بھابھی نے عمیر بھائی کے آگے چائے رکھ کر دوبارہ اسرا سے پوچھا۔ کیوں خیریت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ وہ تو سویرے ہی اٹھ جاتی ہے۔ بھابھی نے عمیر بھائی کے آگے چائے رکھ کر دوبارہ اسرا سے پوچھا۔ ٹیبل پر موجود سب افراد کی آنکھوں میں یہی سوال تھا سوائے شہریار کے۔ جی ٹھیک ہے ویسے ہی۔ وہ رات دیر تک پڑھتی رہی۔ اسرا نے جھوٹ بولا تو سب نے سر ہلا دیا، البتہ شہریار نے سر جھکا لیا۔ ایک دلچسپ اور شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر دوڑ گئی تھی۔ کالج نہیں جانا اس نے؟ اب کہ شہریار نے پوچھا تو اسرا گھبرا گئی۔ نہیں، ہم فری ہو گئے کالج سے، اسرا نے کہا۔ پتہ نہیں کب اٹھے گی۔ رات دیر تک وہ اس کا انتظار کرتی رہی تھی کہ وہ واپس آئے تو اسے پوچھوں کہ شہریار سے کیا بات ہوئی، مگر پھر وہ سو گئی۔ جانے وہ کب واپس آئی تھی اور جانے کیا بات ہوئی تھی شہریار سے۔ اس نے بغور چائے کا گھونٹ لیتے اور ریحان سے بات کرتے شہریار کو دیکھا۔ وہاں ہمیشہ کا سکون تھا، کچھ بھی ڈھونڈنے میں وہ ناکام رہی تھی۔ اٹھ بھی چکو فاطمہ، اور کتنا سوگی؟ ایک گڈ نیوز لے کر آئی ہوں تمہارے لیے، اٹھو نا۔ اس نے اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑا تھا۔ کون سی گڈ نیوز؟ اس نے سر باہر نکالا۔ اسرا کے گھر والوں نے ہاں کر دیا ریحان بھائی کے لیے۔ اسرا مسکرائی، ایک سکون کا احساس فاطمہ کے چہرے پر نکھر گیا۔ گڈ، مبارک ہو، اس نے کہہ کر دوبارہ کمبل منہ پر لے لیا۔ اسرا نے منہ بنا کر اسے دیکھا اور ایک بار پھر کمبل کھینچ لیا۔ کیا مسئلہ ہے، چھپ کیوں رہی ہو؟ اسرا نے ڈانٹا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہوئی شہری سے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فاطمہ گڑبڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی اسرا کا فون بجنے لگا۔ نمبر دیکھتی اسرا کا رنگ خوف سے پیلا ہو گیا۔ اف فاطمہ، وہ حمزہ خان۔ اس نے فون فاطمہ کے سامنے کیا۔ مارے تیش کے فاطمہ کی رگیں اکڑنے لگی۔ سارے فساد کی جڑ یہ کمینہ تھا۔ اسی بے غیرت کے پیچھے وہ شہریار کے پاس گئی تھی۔ ایک جھٹکے سے اس نے فون اسرا کے ہاتھ سے پکڑا اور یس کر کے کان سے لگا لیا۔ کیسی ہو اسرا خان؟ اسرا جان، کیسی ہو اسرا جان؟ حمزہ خان کی خباثت سے بھری آواز نے تو گویا اس کے پورے تن بدن میں آگ لگا دی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ چیخی، غصہ کسی پہ تو نکالنا ہی تھا، شہریار نہ صحیح، حمزہ خان ہی صحیح۔ اسرا ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ تم کمینے انسان، تمہیں کیا لگا تھا کہ پہلے اسرا کو اپنی پیار بھری باتوں میں پھنسا لوگے اور پھر اسے بلیک میل کرو گے تو وہ ہو جائے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم جیسے کمینے بہت دیکھے ہیں ہم نے، اور جہاں تک بات ہے ان تصویروں کی تو یاد رکھنا، اگر تم بلیک میل کر سکتے ہو تو ہم بھی کم نہیں ہیں۔ تصویریں تو مصباح کی بھی ہیں ہمارے پاس، ایڈیٹنگ ہم بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو تم بھی منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہو گے۔ اب اگر ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو جا کے ڈوب مرو، اور آئندہ یہاں فون کیا تو خون کر دوں گی تمہارا۔ غصے میں جو اس کے منہ میں آتا گیا وہ کہتی گئی۔ زندگی میں وہ کبھی کسی پہ یوں نہیں چلائی تھی۔ اس نے حمزہ خان کا جواب سنے بغیر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسرا تحسین آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے یہ حمزہ خان؟ چھوٹے تایا کی سرد اور چپتی ہوئی آواز پر دونوں زور سے اچھلی، جانے وہ کب سے دروازے میں کھڑے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ اسرا کا رنگ زرد ہو گیا۔ جس لمحے سے وہ ڈرتی تھی وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ بتاؤ۔ وہ اسرا کو دیکھ کر دھاڑے۔ وہ دونوں کانپ اٹھیں۔ اسرا نے روتے روتے سب کچھ بتا دیا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہ تھا، وہ چپ کھڑے تھے، بالکل چپ۔ تایا، اس نے ذرا سا انہیں ہلایا تو وہ چونکے۔ میرا دل کر رہا تمہیں گولی مار دوں اسرا۔ میری اولاد ہو کر تم نے میرا ہی سر میرے آگے جھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج کے بعد کبھی میرے سامنے مت آنا۔ جلدی تمہارا رشتہ دے کر کرتا ہوں تمہیں رخصت۔ غصے میں ان کی آواز ہمیشہ کی طرح کانپنے لگی۔ اسرا کی تو حالت یوں تھی وہ یا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ فاطمہ کی نگاہوں میں خالہ کا بے بس چہرہ گھومنے لگا۔ اسرا نے غلطی کی ہے تایا، پر اس غلطی کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، وہ کہتے کہتے رو پڑی۔ چھوٹا سا دل تھا اس کا، اسرا جتنی بہادر تھوڑی تھی وہ۔ تایا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ میں ذمہ دار ہوں؟ حیرت سے اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ ہاں آپ ہی ذمہ دار ہیں۔ آپ نے کبھی خالہ کو بیوی کا مقام اور رتبہ نہیں دیا، کبھی اپنے بچوں کا باپ بن کر نہیں دکھایا، کبھی انہیں محبت اور اعتماد ہی نہیں دیا۔ مانا کہ آپ کی شادی آپ کی پسند سے نہیں ہوئی، مگر اس میں خالہ یا آپ کے بچوں کا کیا قصور؟ تین زندگیوں سے آپ نے انتقام لیا۔ گستاخی معاف تایا جان، مگر ریحان بھائی کی ادھوری شخصیت، اسرا کا گھر سے تنگ ہو کر باہر والوں سے محبت لینا، اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں، صرف آپ۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ گواہ تھی خالہ کی محرومیوں کی، اسرا کی خود سری کی۔ اسرا بھی رو رہی تھی، تایا ابا خاموش کھڑے تھے، حساب کتاب سامنے تھا، آئینے میں اپنا بکھرا وجود انہیں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس اتوار وہ لوگ آ رہے ہیں رسم کے لیے، انگوٹھی پہنا جائیں گے تمہیں۔ امی نے بیڈ پر اس کے ساکت بیٹھے وجود کو دیکھا اور کہہ کر باہر چلی گئی۔ سارا نے دکھ سے بہن کو دیکھا مگر وہ بھی بے بس تھی۔ سمجھوتا کر لو ایزا، شاید اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ سارا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گویا تسلی دی۔ ایزا نے کچھ نہیں کہا، وہ سب کچھ قسمت پر چھوڑ چکی تھی۔ ارے تم تیار نہیں ہوئی اب تک، جلدی کرو، سب تیار ہو گئے۔ اسرا نے اسے ٹھوس بیٹھے دیکھ کر ٹہوکا دیا۔ سجی سمری پر اعتماد اسرا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پرسوں ہی تو چھوٹے تایا نے خالہ، ریحان بھائی اور اسرا سے معافی مانگی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ فاطمہ کو تو سب خواب سے لگ رہا تھا، حمزہ خان کا معاملہ بھی تایا نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، سب خوش تھے سوائے اس کے۔ وہ ابھی تک شہریار کے سامنے نہیں گئی تھی، مگر آج تو لگتا تھا جانا ہی پڑے گا، ریحان کی رسم کرنے جو جانا تھا۔ فاطمہ، اسرا نے اسے ہلایا تو وہ اٹھ گئی۔ کل پاپا بھی آ گئے تھے اور اس بار تو پاپا کے آنے پہ بھی وہ ٹھوس ہی رہی تھی۔ اسرا چلی گئی تھی، اس نے بے دلی سے کپڑے بدلے اور جھمکے پہن کر بال برش کرنے لگی کہ دوبارہ دستک ہونے لگی۔ کیا تکلیف ہے؟ سارے گھر کو میری فکر پڑ گئی ہے، آ جاؤں گی میں، جاؤ تم لوگ، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ جواباً اسرا کے حملہ نہ کرنے پر وہ مڑی اور ساکت رہ گئی۔ بلیک پینٹ کوٹ میں اپنے شاندار وجود کے ساتھ شہریار سامنے کھڑا تھا، چمکتی بولتی ہوئی بری آنکھوں میں بے تحاشا شرارت تھی۔ وہ نگاہیں چرانے لگی، دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا، سامنا ہو ہی گیا تھا۔ سارے گھر والے چلے گئے ہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی، وہ مسکرا کر آگے بڑھا، وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ چھپ کیوں رہی ہو اتنے دنوں سے؟ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے جواب پوچھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، جواب تھا ہی نہیں۔ کیا یار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پتہ ہے پچھلے کچھ دنوں سے کتنا اداس ہوں میں، اتنا دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کو، مگر تم تو یوں چھپ گئی جیسے مایوں ہی بیٹھ گئی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ فاطمہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، اس کی توقع کے عین مطابق وہ مذاق اڑا رہا تھا۔ میں تو تلاش گمشدہ کا اشتہار دینے والا تھا کہ بھائی ایک لڑکی جس کی عمر 21 سال ہے، کچھ دنوں سے لاپتہ ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں، دل اس کے پاس ہے نہیں، وہ میرے پاس ہے، باقی ایک ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے جس کو ملے مجھے۔ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھا لیا، وہ چپ ہو گیا، آنسوؤں سے اس کا چہرہ تر تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں میرا مذاق اڑانے کا، آپ جو بھی سمجھے وہ غلط سمجھے، میں کسی اور کام کے لیے گئی تھی آپ کے کمرے میں اور آپ کی تصویر بھی میں نے ویسے ہی اٹھائی تھی۔ وہ رو رہی تھی، شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کی بھیگتی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کو گڑبڑا گیا تھا، اب مسکرا رہا تھا۔ دائیں گال میں پڑتا گڑھا وہ ڈوبنے لگی۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اس کا نازک ہاتھ تھاما اور لا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کر دیا، پھر خود بھی اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دیکھو ذرا کتنا پیارا کپل ہے ہمارا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے نگاہ اٹھا کر آئینہ دیکھا۔ میں کوئی مذاق نہیں اڑا رہا، خوش ہو رہا ہوں کہ میری پیاری سی منقوہ مجھے اتنا چاہتی ہے، پہلے مجھے لگتا تھا تم مجھ میں انوالو نہیں ہو، صرف میں ہی ایک پاگل، مگر اس دن تمہیں وہاں دیکھا تو ہر خدشہ دور ہو گیا اور یقین بھی ہو گیا کہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کے کانوں میں رس کھول رہا تھا۔ فاطمہ نے بے یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اب کیا آنکھوں سے قتل کرو گی؟ اس کے چہرے کے بالکل قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولا تو فاطمہ کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں وہ رائمہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور شہریار بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ دوست ہے، تم بیوی ہو، جان ہو۔ اس نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیلا کر اسے ساتھ لگایا، سرخ ہوتے چہرے اور ناقابل یقین خوشی کے ساتھ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ آگے کی راہ گزر واضح تھی، خالی نظروں سے وہ اپنے ہاتھ میں ابھی پہنائی ہوئی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ نظریں سامنے کھڑی شہریار اور اس کے پہلو میں شرمائی سی فاطمہ پر تھی۔ کتنی مکمل جوڑی تھی نا۔ میں آپ کو جانتا نہیں، مگر اس انگوٹھی کے رشتے سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھوں گا۔ میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آپ کو صرف خوشیوں سے روشناس کرواؤں گا، ہاں البتہ یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ غموں میں بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، مدھم مگر گھمبیر لہجے میں ساتھ بیٹھے شخص نے کہا تو وہ ایک دم اسے دیکھے گئی۔ دو فکرے کہے تھے اس نے اور سمجھوتے کی راہ بہت آسان بنا دی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دی۔ کیا ہوا جو ساتھ بیٹھا شخص فواد خان نہیں تھا؟ کیا ہوا جو بہت آئیڈیل نہیں تھا؟ اس کا باطن تو اچھا تھا نا؟ اب کہ اس نے مطمئن ہو کر نگاہیں سامنے جما دی۔ آئیڈیل بنائیں، ضرور بنائیں، مگر اس کو پانے کی خواہش کرنا فضول ہے۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ تصویریں بنوا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ریحان کے ساتھ شہریار آ کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ فاطمہ، جوڑی مکمل ہو گئی، خوشیاں مکمل ہو گئی، ختم شد۔